السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ فرینڈس، آج ہم ایک پوائم کو ڈسکس کریں گے۔ بہت ہی مزیدار پوائم ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور آپ کو بھی بہت مزہ آنے والا ہے۔ آل تھرو ایٹرنیٹی بائی مولانا جلال الدین رومی۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ رائٹر کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی, also known as Jalaluddin Muhammad Balkhi. He was a 13th century poet. Rumi's works are written mostly in Persian, but occasionally he also used Turkish and Greek in his verses. یہ جو تھا یہ ایک پوئٹ تھا اور اس نے جو ہے اپنی زیادہ تر پوئٹ جو ہے وہ پرشین لینگویج میں لکھی ہے، لیکن سم ٹائم جو ہے کچھ جگہوں پر جو ہے اس نے ترکش اور گریک لینگویج جو ہے وہ بھی یوز کی ہے، اور اس کو جو ہے رومی کے نام سے بھی جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ ان کے ٹیچر کا نام تھا شمس تبریز، جو ان کے لیڈر بھی تھے، ٹیچر بھی تھے، اور بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے اور بہت زیادہ ان سے ان کی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔ رومی واز اے مسلم اسکالر اینڈ ٹوک اسلام سیریسلی۔ ہی آلسو سروڈ ایز اے مولوی اینڈ ٹاٹ ہز ایڈہرنس ان دا مدرسہ۔ اس نے جو ہے رومی نے مولوی کے طور پر بھی سرو کیا اور مدرسے میں بچوں کو سکھایا۔ اوکے، اب ہم اس کی جو ہے پوئم کی ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ آل تھرو ایٹرنیٹی، اس پوئم میں جو ہے نا وہ پوئٹ جو ہمارے ہیں مولانا رومی، وہ اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہی تو ہے ہر جگہ۔ All through eternity, beauty unveils his executes form in the solitude of nothingness. وہ کہتے ہیں کہ جب خوبصورتی سے پردہ ہٹتا ہے تو ایک چارمنگ فارم جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ جب ہم کسی بھی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، بیوٹی انویل، جب رات کے بعد جو دن آتا ہے تب جو ایک خوبصورت نظارے ہوتے ہیں، جب بیوٹی جو ہے انویلز ہوتی ہے، بیوٹی پر سے جو پردہ اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ He holds a mirror to his face and beholds his own beauty. اور وہ سولیٹیوڈ جو ہے اس میں اپنے ہاتھ میں تنہائی میں اندھیرے میں اپنے ہاتھ میں مرر پکڑتا ہے اور خود کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، میرے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو وہ مطلب یہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس جہاں میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز جو بنائی ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ He is the knower and known, the seer and the seen. No eye but his own has ever looked upon this universe. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور وہ جانتا ہے، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی بھی جو نظر ہے وہ اس دنیا پر نہیں، اس جہان پر نہیں۔ اس نے جو ہے اس پورے جہان کو، اس دنیا کو جو ہے اس کے نظام کو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ His every quality finds an expression. Eternity becomes a verdant field of time and place. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہر ایک چیز ہے نا، اس کو دیکھ کے ہمارا جو فیس ہے نا اس پہ ایک نیو ایکسپریشن آتا ہے کہ ہم جب کسی چیز اب ہم کسی پرندے کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت پرندہ ہے یہ۔ اب ہم باغ میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہم گرینری کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ایکسپریشنس جو ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو وہ جو ہے ہمارا پوئٹ جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہے۔ اس کے بعد ٹائم اینڈ اسپیس کی بات وہ کرتا ہے کہ یہاں پہ تو ایٹرنیٹی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت، عظمت جو ہے وہ لمٹ لیس ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی جو ہے نا وہ لمٹ نہیں ہے، اٹس اینڈ لیس۔ Love the life-giving garden of this world. Every branch and leaf and fruit reveals an aspect of his perfection. کہتے ہیں کہ love
لو جو ہے نا وہ مین مقصد ہے، ٹھیک ہے، وہ مین چیز ہے کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ کہتے کہ اس پورے جہان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے محبت سے، پیار سے تخلیق کیا ہے۔ ایک ایک برانچ، ایک ایک پتا، ایک ایک پھل جو ہے وہ اس کی پرفیکشن کو ریویل کر رہے ہیں، اس کی پرفیکشن کو ظاہر کر رہے ہیں۔ دس سائپرس گیو اے ہنٹ آف ہز میجسٹی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں صنوبر کے درخت۔ دا روز گیوز ٹائڈنگز آف ہز بیوٹی، اور جو گلاب ہے وہ بھی اس کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں کہ وہ خدا جس نے اس دنیا میں اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، اتنے جو بیوٹیفل جو رنگ دیے ہیں اس دنیا کو، اس جہان کو، وہ خدا خود کتنا خوبصورت ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی، ہم تو اپنے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اوکے، وین ایور بیوٹی لکس لو از آلسو دیر، کہتے ہیں کہ ہم جب بھی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو لو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ وین ایور بیوٹی شوز آ روزی چیک لو لائٹس ہر فائر فرام دیٹ فلیم، وین بیوٹی ڈویلز ان دا ڈارک فولز آف نائٹ، کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کہیں بھی جو ہے بیوٹی کو دیکھتے ہیں وہاں پہ جو لو ہے نا وہ آٹومیٹکلی پایا جاتا ہے۔ اگر لو ہے تو بیوٹی ہے، اگر بیوٹی ہے تو لو وہاں پہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت چیزیں بنائی ہے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بنائی ہے تو خوبصورت ہے۔ جب ہم خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لو کمز اینڈ فائنڈز اے ہارٹ انٹینگلڈ ان ٹریسز، انٹینگلڈ کہتے ہیں ڈیپلی انوالوڈ ہونا، کہتے ہیں کہ جب محبت آتی ہے ہمارے دل میں تو ہم جو ہے جکڑے جاتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے۔ بیوٹی اینڈ لو آر ایز باڈی اینڈ سول، اور خوبصورتی اور جو محبت اور پیار ہے نا اس کا جو آپس میں اٹریکشن ہے نا وہ بالکل ویسے ہے جیسے باڈی اینڈ سول کا ہے۔ بیوٹی از اے مائن، لو از ڈائمنڈ، بیوٹی جو ہے وہ ایک مائن کی طرح ہے، مائن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو، اینڈ لو از ڈائمنڈ، اور لو جو ہے وہ ہیرے کی طرح ہے۔ تو یہ ہیرے کی ایک کان ہے جو دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ دے ہیو ٹوگیدر، یہ ہمیشہ اکٹھے ہیں، مطلب کہ برسوں سے جو ہے نا وہ اکٹھے چلے آ رہے ہیں، بیوٹی اینڈ لو سینس دا بگننگ آف ٹائم، جب سے ٹائم شروع ہوا ہے، سائڈ بائی سائڈ، ساتھ ساتھ، اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جو ہے نا وہ ہمارا پوئٹ ہے وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ یا اللہ تم نے اتنی خوبصورتی اس دنیا کو دی ہے، اس دنیا کو تم نے اتنا خوبصورت، اتنا بیوٹیفل بنایا ہے کہ ہم جدھر بھی دیکھیں تیری شان، تیرے ہی جلوے نظر آتے ہیں ہمیں۔ اس جہاں کو بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا یہ اس نے شو کی ہے۔ آرتھ ایٹرنیٹی کریٹس ونڈرفل انٹرپریٹیشن آف گاڈ آف ہز بیوٹی بینگ انفائنائٹ ایکوائٹ، کہتے ہیں کہ آل تھرو ایٹرنیٹی، اس پوری پوائم میں اس نے جو ہے نا انٹرپریٹیشن آف گاڈ، اس کی بیوٹی کو، بینگ انفائنائٹ ایکوائٹ کہتے ہیں ریفلیکشن کو، اور اس کے نہ ختم ہونے والے ریفلیکشن کو جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ دا بیوٹی آف لو از سینٹرل پوائنٹ آف دس ورک، اور بیوٹی آف جو لو ہے نا وہ اس پوئم کا سینٹرل ورک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری پوئم، بہت ہی مزے کی تھی، مجھے تو اتنی اچھی لگی نا اس کی پوئم۔ ہمارا جو رائٹر ہے اس نے صوفیزم پہ بھی کام کیا، اور ایک مسلم رائٹر تھا، ایک مسلم پوئٹ تھا، تو اس کی بھی یہ پوئم مجھے بہت اچھی لگی، میرے دل کو مطلب لگی ہے، مجھے بہت مزہ آیا اس کو پڑھنے میں اور اس کو لکھنے میں، اس کو سمجھنے میں۔ امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آئے گی، اور اچھے سے سمجھ کے کیجیے گا اس کو، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، نوٹس آپ یہاں سے اسکرین شاٹس لے لیجیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔